به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک مختصر زندگی دی ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ زندگی کتنی مختصر ہے آج انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک غفلت میں جی رہا ہے، ایک غفلت ہے، غفلت۔ اس کے سامنے آگے کی منزلیں نہیں ہیں، وہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ جب زندگی ختم ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا، تو ہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ میں اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ 100 سال کی زندگی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ 100 سال اسے موت کے وقت پر ایسے لگے گے کہ ایک دن تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا ہر آدمی یوں محسوس کرے گا کہ وہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت ہر انسان کو یوں لگے گا کہ وہ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد آنے والی ہے، اسے آخرت کہتے ہیں۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت پر انسان ختم نہیں ہوتا، وہ دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ ایک زندگی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، انسان کی روح اسے موت نہیں ہے۔ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں آتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا جسم بن جاتا ہے پوری طرح سے، تو فرشتہ روح لاتا ہے۔ روح دنیا کی چیزوں سے نہیں بنی، جسم بنا، جو کچھ ماں باپ نے کھایا اس سے جسم بنا، لیکن روح وہ دنیا کی کوئی چیز اس کے بننے میں، اس روح کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی۔ وہ ایک اللہ کا امر ہے، فرشتہ لایا، اللہ کے خزانے سے لایا، اور جب جسم مکمل ہو گیا تو وہ روح اس کے جسم میں ڈال گیا، اور ساتھ ساتھ یہ لکھ گیا کہ اس کی واپسی کی ڈیٹ کیا ہے۔ تو ہم دنیا میں ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہیں، جیسے لوگ سفر کرتے ہیں
बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, तो रिटर्न टिकट खरीद के जाते हैं कि भाई जाने का भी टिकट ले लो, वापस आने का भी ले लो, वहां जाके परेशानी ना हो। तो हम दुनिया में एक तरफ का टिकट लेके नहीं आए, दो तरफ का टिकट है। फरिश्ता जब रूह डाल के गया, साथ साथ उस ये लिख के गया कि इसकी रूह इस जिस्म से कब वापस निकाली जाएगी। फिर वो कहां जाती है? रूह को मौत नहीं है, मौत कहते हैं रूह का जिस्म से अलग हो जाना, कि रूह जिस्म में से निकाल ली गई। किसने निकाली? डालने वाला भी फरिश्ता है, आकर निकाल ले जाने वाला भी फरिश्ता है। फरिश्ता आता है, डालता है, फरिश्ता आता है, निकाल के ले जाता है। जब वो फरिश्ता निकाल के रूह ले जाता है तो आदमी कहता है कि हो गया, मेरी दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई, एक खेल था खत्म हो गया, एक ख्वाब था आंख खुल गई, खत्म हो गया। आज दुनिया एक गफलत में जिंदगी गुजार रही है, गफलत की जिंदगी। हजरत सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के इंसान सो रहे हैं, मौत उनकी आंखें खोलेगी। हम समझते हैं हमारी आंख खुली है, मरने वाले की आंख बंद होती है। आदमी मरता है, उसके अजीज रिश्तेदार उसकी आंखें बंद करते हैं। कभी देखो मरने वाले को कि उसके रिश्तेदार बड़े बूढ़े घर के, वो उसकी आंखें बंद करते हैं, कि डरावना लगता है। वो मैयत की आंख खुली हुई हो तो डरावना लगता है, उसकी आंख बंद करते हैं। तो हम समझते हैं हमारी आंख खुली है, मरने वाले की आंख बंद होती है। हजरत अली फरमाते हैं कि नहीं, मौत तुम्हारी आंखें खोलेगी। मौत पर इंसान की आंखें खुलती हैं। क्या मतलब? कि जो कुछ अब तक नजर आ रहा था वो नजर आना बंद हो जाता है। बीवी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, अब कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं नजर आता। वो जो नजर नहीं आ रहा था वो अब नजर आना शुरू होता है। फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, वो अब नजर आता है। और जो कमरे में सब भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार खड़े हैं, कोई नजर नहीं आता। तो जो अब तक नजर आ रहा था नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आ रहा था वो नजर आता है। फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते उतर रहे हैं। ये कौन है? ये रूह लेने के लिए आए हैं, ये रूह ले जाने के लिए आए हैं। अगर ये रूह भली है, ये इंसान भला है, तो फरिश्ते खुशखबरियां लाते हैं, खुशखबरियां लाते हैं। इरजिई इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, चलो रब्बे करीम की तरफ चलो। इरजिई, चलो, राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि तुमसे अल्लाह राजी और तुम अल्लाह से राजी। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में शामिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये खुशखबरियां फरिश्ते लेके आते हैं। हदीस में आता है कि जब फरिश्तों की खुशखबरियां आदमी सुनता है, उसकी रूह फड़फड़ा के निकल जाती है, आटे में से बाल की तरह निकल आती है, और फड़फड़ा के निकल जाती है कि फरिश्ते खुशखबरियां लाए हैं, जन्नत के गुलदस्ते लाए हैं। तुम्हारे यहां दूल्हा के हाथ में गुलदस्ता देते हैं? अरे बीजापुर में देते नहीं, क्या बोलते हैं उसे, हाथ में देते ना, क्या बोलते जी? तो सब बोलते नहीं, ये जी नौशो, देखो उसके हाथ में गुलदस्ता है। तो फरिश्ते गुलदस्ते लाते हैं। जन्नत के फूल, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग। जब वो उस खुशबू को सूंघता है तो उसकी रूह निकल आती है। एक मंजर है, एक वक्त है, आने वाला है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में उसे ले जाते हैं। तो भाइयों, जिंदगी अल्लाह ने बड़ी मुख्तसर दी है, एक ख्वाब की तरह है, नींद के साथ ख्वाब खत्म हो गया। हजरत अली फरमाते हैं कि दुनिया के इंसान सो रहे हैं, सोने वाला क्या देखता है?
جاگنے والے دنیا میں الگ الگ کام کرتے ہیں، سونے والے ساری دنیا میں ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ خواب دیکھنا ہے۔ سونے والے کا دنیا میں ساری دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کا ایک ہی کام ہے، خواب دیکھتا ہے۔ تو جو کچھ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں۔ موت ان کی آنکھیں کھولے گی، جب موت آئے گی حقیقت سامنے آئے گی، حقیقت، وہاں فیصلے آئیں گے، فیصلے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ تو بھائیو، دنیا میں اللہ نے زندگی مختصر دی، کیوں دی؟ کس لیے بھیجا دنیا میں؟ کس لیے دنیا میں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ دنیا میں بغیر مقصد کے تمہیں بھیجا ہے؟ تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم واپس ہمارے پاس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ایک مقصد ہے، مقصد کے لیے بھیجا ہے، پھر واپس جانا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ وہ فیصلوں کا دن ہے، فیصلوں کا دن، یوم الفصل، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ قرآن کہتا ہے وہ دن ہے ہار جیت کا دن، وہ دن ہے فیصلوں کا دن۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ دو فرشتے اسے لے کر آئیں گے۔ ایک فرشتہ اس کا مونڈا پکڑے ہوئے ہوگا، مونڈا، اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی نامہ اعمال کی کتاب ہوگی۔ جیسے کورٹ میں دو پولیس والے لاتے ہیں ملزم کو، بڑا مجرم ہے، دو پولیس والے پکڑ کے لاتے ہیں، تو قیامت میں فرشتہ مونڈا پکڑ کے لا کے اللہ کے دربار میں کھڑا کرے گا۔ دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی کتاب نامہ اعمال ہوگی۔ یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ بڑے ارے یہ کیا بات کرے گا چڈا، بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اللہ کا جلال ہوگا، فرشتوں کو ہمت نہیں ہوگی، یہ کیا بات کرے گا؟ اس دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صفے بنا کے ملائکہ کھڑے ہوں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ یہ کھڑا ہے، زمین سے آوازیں آئیں گی، زمین سے آوازیں آئیں گی، زمین بولنا شروع کرے گی، زندگی بھر کی اس کی کارگزاری سنائے گی کہ اس نے بچپن سے لے کر مرنے تک کیا کیا۔ یہ خاموش کھڑا ہے، حیران حیران۔ زمین بول رہی ہے، سب بول رہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین خبریں بیان کی کرے گی کہ اس نے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا، پیروں سے کدھر گیا، آنکھوں سے کیا دیکھا، زبان سے کیا بولا، ہاتھوں سے ظلم کیا یا کسی کی مدد کی، پیروں سے کدھر چل کے گیا۔ زمین سب کچھ بولے گی، یہ کہے گا ہائے ہائے، وقال الانسان ما لها، ارے یہ کیا ہو گیا، زمین میرے سب کام بتا رہی ہے، میں نے دنیا میں کیا کیا، سب زمین بول رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بول چکی ہے، سب پوری زندگی کے کام سنا چکی، اب جسم بولے گا، جسم سے آوازیں آئیں گی، جیسے تمہارے موبائل سے آواز آتی ہے، جیسے موبائل سے آواز آتی ہے، جسم موبائل بن جائے گا، موبائل، جسم سے آوازیں آئیں گی۔
دنیا بھر میں کیا کیا، زندگی میں کیا کیا، سب جسم بولے گا. یہ کہے گا اپنے جسم سے کہ ہائے تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو، تو جسم بولے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہمارا اللہ کا حکم یہی ہے. تو زمین سے آوازیں آئیں گی، خبریں بولے گی، زمین خبریں بولے گی، جسم سے آوازیں آئیں گی. پھر وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، جیسے لائر کے ہاتھ میں کیس فائل ہوتی ہے، وہ فرشتہ وہ کتاب دے گا، لے پڑھ لے پڑھ لے، اپنی زندگی کی عمل کتاب میں پڑھ، فیصلہ قرآن میں دیکھ، کس عمل پر کیا سزا، کس عمل پر کیا جزا، بھلے عمل کا انعام کیا، برے عمل کی سزا کیا. ہم نے نبیوں کو بھیج کر تمہیں بتا دیا تھا، قرآن میں بتا دیا تھا. اپنے نام اعمال میں عمل دیکھو، قرآن میں فیصلہ دیکھو کہ تم کہاں جانے کے قابل ہو. آج تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور جب یہ دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ایک ایسی عجیب کتاب ہے، اس میں میرا چھوٹا بڑا سب لکھا ہوا ہے، گناہ کیا وہ بھی لکھا ہے، نیکی کی وہ بھی کی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ کامیاب ہے، فیصلوں کا دن، ہار جیت کا دن، وہ اصلی ہار جیت کا دن ہے. رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ دنیا میں ووٹنگ کا رزلٹ نکلتا ہے. جو جیت گیا، جو جیت گیا وہ خوش ہے. لوگ ہار پہنا رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں. کوئی نہیں پہنانے والا ملا تو یہ خود خرید کے ڈال لیتا ہے. تو کامیاب ہے، کامیاب ہے، فیصلوں کا دن ہے. تو فرشتہ نام اعمال سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں سامنے سے فرشتہ دے گا. یہ علامت ہے کہ اس کا رزلٹ پاس، یہ اپنے امتحان میں کامیاب. خوشی خوشی وہ لے کر جائے گا، سب سے کہے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا. ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے. اور اگر اس کا امتحان ناکام ہو گیا، اگر یہ فیل ہو گیا اپنے امتحان میں، تو فرشتہ پیچھے سے دائیں ہاتھ میں نام عمل کی کتاب دے گا. اگر کامیاب ہے تو سامنے سے دے گا، سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور یہ خوش خوش اپنے اہل کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف جائے گا، لو آج میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ناکام ہے تو فرشتہ پیچھے سے دائیں ہاتھ میں دے گا. یہ علامت ہوگی کہ امتحان میں فیل ہو گیا. کہے گا کاش کاش یہ دن نہ آیا ہوتا، یہ آج امتحان کا دن نہ آیا ہوتا. تو بھائیو، اللہ نے دنیا کی زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشیں پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. نادان انسان کہتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ ہے. نبی کہتے ہیں کہ یہ خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. ہر ایک کو اللہ نے دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے، نیک آدمیوں کا بھی امتحان ہے، گناہگاروں کا بھی امتحان ہے. یہ نہیں صرف گناہگاروں کا، نیکوں کا بھی امتحان ہے، گناہگاروں کا بھی امتحان ہے، غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کبھی صحت دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کبھی بیماریوں میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. انسان کا ہر حال اس کا امتحان ہے. خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے، مالداری بھی امتحان ہے، غریبی بھی امتحان ہے. حالات سے گزارتے ہیں،
نیکوں کو بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی لیتے ہیں. ارے نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کا. وہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے سب سے پیارے بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ان کو اپنا دوست پکارا کہ ابراہیم، زمین پر میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی بڑا آدمی کہہ دے کہ بیجاپور میں فلاں میرا دوست ہے، کوئی بڑا آدمی کہہ دے تو یہ خوشی سے موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں مجھے دوست بولے. اور یہاں خالق کائنات فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست، زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. لیکن دوست کا بھی امتحان لیا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں سے گزارا، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. تو دوست کا بھی امتحان لیا. ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے. ہر نبی کا ایک خاص صفت، ایوب علیہ السلام کی صفت صبر، بڑے صبر کرنے والے. ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا. ایسی بیماریاں آئیں کہ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کے رہنے لگے. وہ پہاڑ کا غار ان کے لیے ICU تھا. جیسے ہسپتال میں ICU ہوتا ہے، کہتے ICU میں ہیں بھائی، کیا مطلب کہ جانے کے قریب ہیں، رخصت کے قریب ہیں. تو ان کا ICU تھا پہاڑ کا غار. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ان کے بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی اکیلی وہ اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی. جب تکلیف بڑھ گئی انہوں نے اللہ کو پکارا، وَنَادَىٰ أَيُّوبَ رَبَّهُ، کہ اپنے رب کو انہوں نے پکارا کہ اللہ، اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ ایوب، صبر کا پیالہ چھلک گیا، صبر کا پیالہ بھر کے چھلک گیا. تو اللہ نے حکم دیا ایوب، پہاڑ میں، یہ سامنے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. انہوں نے پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا، پہاڑ سے چشمہ نکلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا، ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پہاڑ سے چشمہ نکلا. حکم آیا اس میں نہاؤ. انہوں نے نہایا، سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی موجود ہے، ترکی میں ہے. ترکی میں ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا چشمہ. لوگ جاتے ہیں وہ غار کی زیارت کرتے ہیں کہ وہ غار ہے جس میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے. ہماری جماعت وہاں تھی تو ہم بھی گئے وہ غار دیکھنے کے لیے جس غار میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے. ایک حصیر بچھی ہوئی ہے کہ یہ لیٹے ہوئے تھے، بیوی خدمت کر رہی تھی، تو بیماری کے دن گزرے تھے. پھر وہیں وہ چشمہ ہے جو ان کی ٹھوکر سے نکلا تھا. لوگ اس چشمے کا پانی پیتے ہیں، کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، بیماروں کو نہلائیں گے، اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. کانوں میں بھر کے لے جاتے ہیں. تو ہم بھی گئے، ہم نے بھی وہ پانی پیا. ان کی ٹھوکر سے نکلا ہوا چشمہ ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارا بسلری جھک مارتا ہے، بسلری جھک مارتا ہے. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی، ان کی ٹھوکر سے نکلا ہوا پانی. تو بھائیوں، نبیوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا، تو بھلوں کا بھی امتحان
गुनाहगारों का भी इम्तिहान, नेकों का भी इम्तिहान। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि नेक लोगों का इम्तिहान शुरू में मुश्किलें, नतीजा कामयाबी, अंजाम कामयाबी, अंजाम देखा जाता है, रिजल्ट देखा जाता है कि रिजल्ट क्या निकला। तो नेक लोगों का इम्तिहान शुरू में मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां, अंजाम कामयाबी। और गुनाहगारों का शुरू में मजे उड़ाना, ऐश करना, मजे उड़ाना, ख्वाहिशें पूरी करना और अंजाम नाकामी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र के बादशाह, फिरौन भी मिस्र का बादशाह, उसी मिस्र के तख्त पर फिरौन भी बैठा, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बैठे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब, फिरौन नाकाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शुरू, इब्तिदा मुश्किलों से, घर से निकाले गए, माँ बाप छूटे, घर छूटा, मिस्र के बाजार में बेचे गए। जिसने खरीदा वो एक दरबारी था, बड़ा आदमी था, उसकी बीवी इन पर आशिक हो गई, उसने इनको गुनाह की दावत दी। इन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उसने इनके ऊपर इल्जाम डाल दिया कि इन्होंने मेरे साथ बदफेली का इरादा किया था, खुद चाहती थी बुराई करना, लेकिन जब वो राजी नहीं हुए तो इनके ऊपर इल्जाम डाल दिया। किसके लोग सुनेंगे? गरीब की, परदेसी की, मुलाजिम की या वजीर की बीवी की, किसकी सुनेंगे? लोगों ने कहा कि इन्होंने बदफेली का इरादा किया था, जेल में डाल दिए गए। 10 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल जेल में गुजारे हैं। कितने साल? अरे बोलो भाई, 10 साल जेल में गुजारे हैं। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं, दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, केस की डेट नहीं, केस की कोई डेट नहीं कि कब हियरिंग होगी, कब इनका केस तहकीक किया जाएगा कि कौन मुजरिम है, कौन मुल्जिम है, कोई डेट नहीं। एक गरीब है, परदेसी है, अजनबी है, पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई अपील नहीं। दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, बरस गुजर रहे हैं, 10 साल जेल में गुजारे हैं। 10 साल कोई मामूली बात नहीं है। मिस्र की जेलें बड़ी सख्त जेलें थी, तो 10 साल गुजारे हैं। नबी हैं, नबी के बेटे, इनके बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी। हुजूर ने तारीफ की, हजरत यूसुफ की तारीफ की हुजूर ने। करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, यूसुफ इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने इब्राहिम, यूसुफ इब्ने इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, इब्ने याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, इब्ने इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम। चारों नबी, ये नबी, इनके बाप नबी, इनके दादा नबी, इनके परदादा नबी, जेल में गुजर रही है। तो इब्तिदा हुजूर ने फरमाया कि जन्नत का रास्ता मुश्किलों का रास्ता है, जन्नत का रास्ता मुश्किलों का रास्ता है, और जहन्नम का रास्ता ख्वाहिशों का रास्ता है। ख्वाहिशें पूरी करो, ख्वाहिशें
پوری کرو، مزے اڑاؤ، خواہشیں پوری کرو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کا راستہ خواہشوں کے پورا کرنے کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے، اور جہنم کا جی چاہی من مانی۔ تو 10 سال گزرے، پھر اللہ کا غیبی نظام اللہ کا حرکت میں آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے درباریوں کو سنایا کہ دیکھو یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تعبیر اس کی، عجیب غریب خواب ہے، درباری تعبیر نہیں بتا سکے۔ دربار میں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو حکومت چلانے میں بادشاہ کی مدد کریں، حکومت کے مسئلے حل کرنے میں بادشاہ کی مدد کریں، لیکن یہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسئلہ ہے؟ تو کوئی درباری خواب نہیں بتا سکا۔ ایک بادشاہ کا خادم تھا، وہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہے، وہ خامخواہ جیل میں ڈالی گئی ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، میری تعبیر انہوں نے بتائی، وہ صحیح نکلی۔ بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ ان کو جلدی لاؤ۔ وہ دوڑا ہوا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر نہیں معلوم ہو رہی ہے، درباری کوئی تعبیر نہیں بتا سکا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو کہ میرے اوپر کیا الزام ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، میرا کیا جرم ہے، میرا جرم بتاؤ، تحقیق کرو پہلے۔ میں جرم کے ساتھ، الزام کے ساتھ حکومت میں نہیں آنا چاہتا، میں حکومت میں آؤں، میرے پر الزام ہو، میں الزام کے ساتھ حکومت میں نہیں آنا چاہتا، پہلے تحقیق کرو۔ تحقیق کی تو نتیجہ نکلا کہ جس نے الزام لگایا وہ خود مجرم تھی، اور یہ پاک تھے، ان کا دامن پاک تھا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے تعبیر بتائی۔ تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی، اس کے بعد کے 7 سال قحط آئے گا، پہلے 7 سال فصل، بعد کے 7 سال قحط۔ پہلے 7 سالوں میں جو فصل ہو، زبردست فصل، بمپر کراپ، اس کو بچا کے رکھو آنے والے 7 سال کے لیے۔ ترکیب بتائی کہ دانوں کو بھٹے میں سے نہ نکالو، دانوں کو بالیوں میں سے نہ نکالو، اسی میں رہنے دو، تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو، باقی بالیوں میں رہنے دو۔ اور جب 7 سال کے بعد پھر قحط آئے گا تو پھر یہ 7 سال کا بچا ہوا وہ اگلے 7 سال کام آئے گا، اور 14 سال کے بعد پھر بارشیں ہوں گی، اس وقت بیج بونے کے لیے تمہارے پاس بیج بھی ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ 14 سال کا پلان، 7 سال کی فصل، 7 سال کا قحط، اس کے بعد بونے کے لیے بیج، یہ 14-15 سال کا یہ پلان، یہ میرے بس کا نہیں ہے، تم کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگے انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا لو حکومت سنبھالو، لو حکومت سنبھالو۔ تو قید خانے سے نکال کر حکومت حوالے کر دی۔ بادشاہ نام کا تھا اور اصل حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ 14 سال، 7 سال جو قحط کے آئے ہیں، زبردست قحط آیا، پورے عرب میں قحط آیا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا، سارا عرب اناج لینے کے لیے مصر آتا تھا۔ تو ان کے وہ بھائی بھی آئے جن بھائیوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، وہ بھائی آ کے کھڑے ہوئے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا، ماں باپ سے جدا کیا، وہ میرے یہ بھائی آ کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے آ کر ان کے دربار میں اپنی مصیبت بیان کی کہ اے بادشاہ،
ان کو کیا معلوم یہ میرا بھائی یوسف ہے. یہ پہچان گئے یوسف علیہ السلام بھائیوں کو, بھائیوں نے نہیں پہچانا. تو بھائی کہنے لگے کہ بادشاہ قحط پڑا ہے, ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے, ہمارے گھر کا سب بک گیا, کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں رہی, ہم بڑی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ نبی کا گھر ہے, نبی کا گھر, وہاں یعقوب علیہ السلام نبی موجود ہیں اس گھر میں. تو انہوں نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام سے کہ بادشاہ ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے, قحط پڑا ہے, ہمارا اناج ختم ہو گیا, کھانے کی کوئی چیز رہی نہیں, جو گھر میں جانور تھے گائے بکریاں وہ بھی کھا گئے. اب آپ سے مدد لینے آئے ہیں, آپ سے رحم کی اپیل کرنے آئے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے اناج دے دیجئے. اور یہ گھر کے برتن لائے ہیں کہ ہمارے پاس اناج کی قیمت بھی نہیں ہے, آپ اناج دیں گے تو اس کی قیمت بھی دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ گھر کے سامان ہیں جو ہم اکٹھا کر کے لائے ہیں, یہ قیمت نہیں ہے, اس کو آپ قیمت نہ سمجھیں, ہمارے پاس جو ہے ہم نے دے دیا ہے, اناج آپ دیں تو آپ کا احسان ہوگا. یوسف علیہ السلام نے اناج دیا, پھر اگلے سال بلایا اور اگلے سال بتا دیا کہ میں یوسف ہوں, میں یوسف ہوں. وہ حیران رہ گئے کہ یہ وہ یوسف ہے جس کو ہم نے گھر سے نکالا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب معاف ہو, تم سب معاف ہو. ایک لمحے میں سارے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ تمہارا سب قصور معاف. تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیک لوگوں کا ابتدا ان کی مشکلوں سے ہے, پریشانیوں سے ہے, مجاہدوں سے ہے, اور انتہا کامیابی, انتہا کامیابی. اور گناہگاروں کی ابتدا خواہشات پورا کرنا, مزے اڑانا, جی چاہی بنمانی, اور انتہا ناکامی. تو مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا, مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے, دونوں مصر کے تخت پر بیٹھے. یوسف علیہ السلام کامیاب, فرعون ناکام. فرعون کی ابتدا منمانی, جی چاہی, اور یوسف علیہ السلام کی ابتدا مشکلیں, پریشانیاں, لیکن انتہا یوسف علیہ السلام کامیاب. فرعون اپنی فوجوں ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈوبا. میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی, اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی. پرندے کے لیے بھی پنجرا, چوہے کے لیے بھی پنجرا. پرندے کا پنجرا پیار سے, محبت سے, پرندے کا پنجرا پیار سے, محبت سے, اور چوہے کا پنجرا وہ بھی پیار سے. دونوں پنجرے ہیں, یہ پرندے کا پنجرا ہے, یہ چوہے کا پنجرا ہے. دونوں پنجرے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. پرندے کا پنجرا پیار سے ہے, ارے اس کی آواز پیاری ہے, اس کی پکار پیاری ہے. اس کا پنجرا اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے. طوطا, مینا, کبوتر, چڑیا پنجرا خرید کے اسے اندر بند کرتے ہیں. کیوں؟ کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے, اس کی حفاظت. اور چوہے کا بھی پنجرا, وہ بھی محبت سے, پیار سے. چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت, اور پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت. پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے, چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے. دانا ڈالتے ہیں, دونوں کو کھانا دیتے ہیں. پرندے کو بھی دانا ڈالتے ہیں, چوہے کو بھی کھانا ڈالتے ہیں. پرندے کو کھانا ڈالتے ہیں پیار سے, اس کے ساتھ پیار ہے, پیارا ہے پرندہ. اور چوہے کو کھانا ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں ناریل کا ٹکڑا, کھوپرا روسٹ کرتے ہیں. روسٹ کائے کے لیے؟ چوہے کے لیے.
जब खोपरा नारियल का टुकड़ा रोस्ट करते हैं कैसी खुशबू आती है, घर में महक हो जाती है उसकी। तो बच्चा कहता है अम्मा मजे दे, तो अम्मा बोलती है नहीं नहीं जा रहे तुझे, ये चूहे के लिए है। तो क्या चूहा बच्चे से ज्यादा प्यारा है? नहीं, क्या बच्चे को नहीं देती चूहे को दे रही है, तो क्या बच्चे से ज्यादा चूहे से प्यार है? अरे प्यार नहीं है, ये उसके पकड़ने के लिए है। बच्चा कहता है अम्मा मजे दे, तो अम्मा बोलती है नहीं रे जा, ये तुझे नहीं है, चूहे के लिए है। तो ये प्यार से है, ये पकड़ने के लिए है। और जब वो काबू में आ जाता है, फंस जाता है पिंजरे में, तो उसे याद कर करके मारती है, याद कर करके। बच्चे के यूनिफॉर्म कतरिया मारी से आयो किताबा कतरियामा नोट्स, बच्चा कितनी मेहनत से नोट्स लिखा, वो जाको कतरिया ये छुआ मारी से। तो गुनाहगार के लिए भी पिंजरा, नेक के लिए भी पिंजरा। एक का पिंजरा है हिफाजत, एक का पिंजरा हिलाकत। दाना दोनों को डालते हैं, एक को प्यार से खिलाते हैं और एक को नफरत के साथ खिलाते हैं। तो भाइयों, दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है, दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान क्या है? मुख्तसर बताता हूं। इम्तिहान है कि दुनिया में कैसे जीता है। जीने के दो रास्ते, दुनिया में जीने के दो रास्ते, जिंदगी गुजारने के दो रास्ते, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। हर जमाने में दो रास्ते, आज भी और क़यामत तक दुनिया में जीने के दो रास्ते, जीने के दो तरीके। एक रास्ता वो करेंगे जो हमारा जी चाहता है, मनमानी जी चाही, जो जी चाहेगा वो करेंगे, मनमानी जी चाहिए, ख्वाहिशात का रास्ता। और दूसरा रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रास्ता है हमारा। हमारे कानों में सबसे पहले अजान दी गई है। मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसके एक कान में अजान देते हैं, एक कान में इकामत पढ़ते हैं। ये मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ है, पहला काम क्या करेंगे? अरे बच्चा पैदा होगा तो पहला काम क्या करेंगे? उसके एक कान में अजान देंगे, उसके एक कान में इकामत पढ़ेंगे कि देख तेरे जीने का यह रास्ता है, ये तेरे जीने का रास्ता है। तू दुनिया में आया है, कैसे जिएगा, कैसे जिएगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा? तेरे जीने का यह रास्ता है, ये दस्तूर है, दस्तूर। हमारी अंजुमन का दस्तूर, हमारे गांव का दस्तूर, हमारी जमात का दस्तूर, हमारे मुल्क का दस्तूर, ये मुसलमान का दस्तूर है कि उसे एक कान में अज़ान पड़ी गई, एक कान में। ये कहां से आया? ये कहां से आया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जब दोनों नवासे हुजूर के जब पैदा हुए एक के बाद एक, तो हुजूर हजरत फातिमा के घर आए, अपनी लाडली बेटी फातिमा के घर आए और आपने अपने नवासे को गोद में लिया और गोद में लेकर एक कान में अजान पड़ी, एक कान में इकामत पड़ी। उस दिन से मुसलमान के घर बच्चा पैदा होगा, वो करेंगे हम जो हमारे प्यारे नबी ने अपने नवासों के साथ किया। ये उनके गोद में लेकर एक कान में अजान पड़ी, एक कान में इकामत पड़ी। ये क्या है? ये क्या है? ये जीने का दस्तूर है कि बेटा तो दुनिया में आया है, कैसे जिएगा? तो अल्लाह को बड़ा मान के जिएगा,
अल्लाह अकबर 4 मरतबा अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को बड़ा मान के जिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ उसके हाथ में है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाबी हुजूर के रास्ते में। हय्या अलल सलाह, अल्लाह का हुक्म पूरा कर। हय्या अलल फलाह, हुक्म पूरा करने में कामयाबी है। उलमा ने लिखा है कि हय्या अलल सलाह के माने नमाज के लिए बुलाना है, लेकिन असल में उसके अंदर के माने ये हैं कि अल्लाह का हुक्म पूरा कर, तेरी कामयाबी हुक्म पूरा करने में है। तो बच्चे के पैदा होते ही, अरे हम दुनिया में आए हैं, सबसे पहले हमारे कानों में अल्लाह का नाम पड़ा है। ये हमारा दस्तूर है, हमारे जीने का ये रास्ता है, ये तरीका है, ये हमारा रास्ता है। ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है गरीब का भी, अमीर का भी, मजदूर का भी, मालिक का भी, काश्तकार का भी, कारोबारी का भी। क्या मैं दस्तूर है कि ये क्या करता है? वो करता है जो जी चाहता है, या वो करता है जो अल्लाह बता रसूल से उसके रसूल बताते हैं। हमने अहद किया है, हमने अहद किया है, हमारा अहद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये क्या है? ये रास्ता है हमारा। बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बंदे हैं अल्लाह के, वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं। हम कैसे जिएंगे? हम हुक्म देखेंगे अल्लाह का, तरीका देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर जीने का नाम है मुसलमान। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान बिरयानी खाने वाला, वेजिटेरियन, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम और नॉन वेजिटेरियन मुसलमान। एक साहब बोले बड़े का खाया सोने बड़ा मुसलमान कहते हैं। बड़े का गोश्त खाया सो वाला बड़ा मुसलमान। वो कैसा भी बड़ा मुसलमान होगा सोने हजरत, गैरा खाते नहीं, उसका मोटे मोटे नलिया खा को बड़े बड़े मुसलमाना बनते से। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। फिर किसे कहते हैं मुसलमान? अरे कितना प्यारा नाम, कितना प्यारा नाम मुसलमान। ये नाम किसने दिया हमें? ये नाम किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दी कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी? कौन दी सो? अरे बोलो जी, ये नाम अल्लाह ने दिया। और खलीलुल्लाह ने पुकारा, कुरान में है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारा दीन वही दीन है जो तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हें पुकारा मुसलमान। तो उलमा कहते हैं कि नाम मुसलमान नाम अल्लाह ने रखा और पुकारा खलीलुल्लाह ने। मुसलमान अल्लाह ने नाम रखा और पुकारा खलीलुल्लाह ने। कितना प्यारा नाम अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ। ये प्यारा नाम। काम क्या है? काम क्या है भाई? अरे दुनिया में कोई ऐसा काम है कि नाम है काम नहीं है? अरे कोई है कि नाम है काम नहीं है? डॉक्टर किसे बोलते हैं? मरीज देखना, दवा देना, इलाज करना, उसे कहते हैं डॉक्टर। इंजीनियर किसे कहते हैं? बिल्डिंग बनाना, प्लान बनाना, रोड बनाना। लॉयर किसे बोलते हैं? कोर्ट को जाना, केस लड़ना। हज्जाम, क्यों हंस रही सो? कोई हलाल पेशा जलील नहीं, कोई हराम पेशा इज्जत वाला नहीं।
تو حجام کسے بولتے ہیں؟ کٹنگ کرنا. تو ہمارا نام اتنا بڑا مسلمان، بے شک ہمیں فخر ہے مسلمان ہیں ہمیں فخر ہے، لیکن کام کیا ہمارا؟ کام کیا ہے بھائی؟ کام کچھ نہیں. ارے دنیا میں مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کا نام ہے کام نہیں ہے. کوئی چیز دنیا کی مجھے ایسی بتاؤ کہ جس کا نام ہے کام نہیں ہے. ایک مسلمان ایسا کہ نام ہی نام ہے، کام کچھ نہیں ہے. اس کا کام ہے. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا، امتی ہے رسول اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ سے لوگ پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، اگر آپ سے لوگ پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر آپ سے لوگ پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، ارے وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، وہ ہمارا اللہ وہ کہاں ہے؟ تو میرے پیارے نبی، اگر لوگ آپ سے پوچھے تو کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندو، مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں، تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں. تو بھائیو، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے، ایک رشتہ اللہ سے، ایک رشتہ اللہ سے، ایک رشتہ اس کے رسول سے. اللہ سے رشتہ بندہ ہونے کا، رسول سے رشتہ امتی ہونے کا. بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. کسے کہتے بندہ؟ کسے کہتے بندہ؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، سر جھکانے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کو غصہ آتا ہے، نمک حرام جی میرا بیٹا، میں کیا کی بولا تو انہیں کیا کی کرتا ہے، ایسا کر کے تو الٹا کرتا ہے، نمک حرام جی انہیں میرا بیٹا. ارے میرے بھائیو، جس اللہ نے سب کچھ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ورنہ دنیا اندھیرا ہوتی، بولنے کے لیے زبان دی، ورنہ ہم اپنی بات کہہ نہ پاتے. چلنے کے لیے پیر دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دماغ دیا، بھلا برا سمجھنے کے لیے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. ناخن سے لے کر بالوں تک اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. اس کا کوئی حق نہیں ہے، اسی کا حق ہے لا الہ الا اللہ، کہ وہ ہے مالک، ہم ہیں بندے. بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندہ کہتے ہیں، بولو جی، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ. جورو کی مانیا تو
میں ہی بولتا نہیں، انسلٹ ہو جاتی ہے. جس کی مانتا اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے. ایک کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے، ایک کے بندے. جیسے ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے. ایک بیوی کے دو شوہر ہو سکتے ہیں؟ دو کی بیوی ہو سکتی ہے؟ دو شوہر. ایک کے بندے، ایک کے بندے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا نفس کیا کہتا ہے. ہم نفس کے بندے نہیں ہیں. ہم نہیں کریں گے جو ہمارا نفس کہتا ہے. ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں کہ دنیا جو کر رہی ہے وہ کریں گے. ارے دنیا کیا کر رہی ہے بھاڑ میں جائے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے. ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا کہتا ہے. زمانہ کدھر جا رہا ہے. لوگ نصیحت کرتے ہیں مولوی صاحب ذرا زمانے کو دیکھ کے چلو، زمانہ کدھر جا رہا ہے. ارے زمانہ بھاڑ میں جائے. ہم زمانے کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں. ایک کے بندے، ایک کے. اس کو کہتے ہیں بندہ. اس کی مانیں گے، اس سے مانگیں گے، اس سے مانگیں گے. اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو. ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. مومن بندے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مومن بندے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. کسی زبان میں مانگو. نماز میں تو قرآن پڑھنا، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو. کنڑ میں مانگو، اردو میں مانگو. ارے وہ دل کی دھڑکن سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. مومن بندے کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگو، وہ قبول ہوتی ہے. ایک شرط ہے، صرف ایک شرط، 50 شرطیں نہیں ہیں. ایک شرط. وہ شرط کیا؟ حرام سے بچے. حرام کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے منع کیا ہے. بس ایک شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ جو میں نے مانگا وہ مل گیا. کبھی دیر سے ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے. مایوس مت ہو. ارے مایوس مت ہو، بددل مت ہو. اللہ کے یہاں مصلحت ہے، وہ ہماری مصلحت کو دیکھتا ہے. مانگتے رہو، بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ اس کے ہاں دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے. بددل اور مایوس ہو کے مانگنا مت چھوڑو. اپنے وقت پر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے. ایک طریقہ یہ جو مانگا وہ مل گیا، آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ نادانی سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی. یہ نادان ہے، جانتا نہیں ہے، مانگ رہا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ مصیبت مانگ رہا ہے. وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں. کوئی بڑی بلا مصیبت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے جو دعائیں مانگی اس کی برکت سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا. آسمان سے وہ آنے والی بلا دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. وہ مومن بندے کی دعا اسے ٹال دیتی ہے. تو کبھی وہ نہیں دیتے جو مانگ رہا ہے. کیوں کہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ دینا اس کے حق میں مفید نہیں ہے. مثال
ایک آدمی گائے بکریاں چرانے جنگل گیا، جنگل میں گائے بکریاں چرنے لگی. شام کو جب وہ ان کو جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا، مر گئی. وہ اسے بڑا رنج ہوا. کتنی اچھی گائے، ایسا دودھ دیتی تھی، پورے بچے پیتے تھے، پھر بھی بچتا، بیچ کر بھی میرے کام چلاتا، ایسی گائے کو کس نے پھاڑا؟ اسے بڑا رنج ہوا. وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ، جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. اللہ تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری گائے کو مارا لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. شیر، اس نے پھاڑا تھا گائے کو، وہ خون پی کے اپنا کام کر کے چلا گیا. تو نے تو قسم دی اللہ کو کہ اللہ جس نے میری گائے کو مارا اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. لے تیری دعا قبول ہو گئی. شیر آگے کھڑا گیا. اب کیا کرتا ہے تو؟ کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے کو لڑتا ہے؟ تو انسان بعض مرتبہ نادانی سے ایسی چیز مانگتا ہے جو مصیبت بن جاتی ہے، لیکن اللہ وہ نہیں دیتا. مہربان، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان اللہ. وہ نہیں دیتا لیکن اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت، کوئی بلا آنے والی تھی، مصیبت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے وہ ہٹ گئی. یہ سمجھ رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے قیامت میں دے گا کہ میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی، میں نے قبول کر لی تھی، آج بدلہ لے. تو بندہ کہے گا کاش بدلے آج ملتے. دنیا میں تھوڑا میرا ختم ہو گیا، آج بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیو، کیسا پیارا اللہ، کیسا پیارا اللہ، اور ہم کیسے نمک حرام اس کے بندے ہیں. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے نمک حرام چاہیے. تو پیارا اللہ جس نے سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے رشتہ بندگی کا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. کیا کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا کر رہا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا کہتا ہے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان. وہ حکم دیکھتا ہے اللہ کا، طریقہ دیکھتا ہے رسول اللہ کا. غریب بھی، امیر بھی، غربت میں بھی، مالداری میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. حکم دیکھنا اللہ کا ہر حال میں، غریبی میں، امیری میں، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، صحت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں. ہم حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے. اور تبلیغ اور کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں لائے ہیں. تبلیغ یہی ہے کہ بھائی یہ ہمارا راستہ ہے، اس پر ہمیں آنا ہے اور اس پر حضور کی امت کو لانا ہے. خود اس راستے پر آنا ہے. دوسرا کام، پہلا کام خود راستے پر آنا ہے. ہمارا ایک راستہ ہے، ہمارا ایک راستہ ہے. ہم آئے ہیں جنت سے، ہم آئے ہیں جنت سے. جانا کہاں ہے بھائی؟ ارے بولو. ہمارے بابا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جانا کہاں ہے؟ جنت سے آئے ہیں، جانا ہے جنت میں. راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟
ایک آدمی ہائی وے پر گیا، اب اسے نہیں معلوم بنگلور کدھر جاتا ہے، شولاپور کدھر جاتا ہے، شولاپور کدھر جاتا ہے، ایک طرف گئے تو شولاپور نہیں، اور ایک طرف گئے تو بنگلور۔ اب اسے معلوم نہیں بنگلور کدھر، شولاپور کدھر۔ وہاں ہائی وے میں کھڑ کر پوچھا، ایک صاحب سوٹ کوٹ ٹائی پہننے کو کھڑے ہیں، بڑے جینٹل مین، ان سے پوچھا بھائی صاحب بنگلور کو کون سا راستہ جاتا ہے، ادھر جانا کہ ادھر جانا، رائٹ کو جانا کہ لیفٹ کو جانا؟ تو انہوں بولے مولوی صاحب دنیا گول ہے، کدھر بھی جاؤ بنگلور کو پہنچ جاتی، دنیا گول ہے، کہیں ساتھی بھی جاؤ بنگلور کو پہنچ جاتی۔ ارے پہنچ جاتا ہے، جتنا چلے گا منزل سے دور جائے گا، ارے جتنا چلے گا منزل سے دور جائے گا۔ بنگلور کو جانے کا راستہ ہے، جنت کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ہے لا الہ الا محمد رسول، یہ ہے تبلیغ، یہ ہمارا راستہ، اس پر آنا ہے، دنیا کو اس پر لانا ہے، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے، یہ اس امت کا کام ہے۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا، اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تھا اپنے بندوں کو راستے پر لانے کے لیے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں۔ کون سے اندھیرے؟ گناہ کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا۔ نفس بڑا اندھیرا ہے۔ ہم اللہ پاک فرماتے ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے اور ایمان میں لانے، نور میں لانے۔ وہ سلسلہ بند ہو گیا، اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں، تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے نبی آتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ بندوں کو اندھیروں سے نکالنے آتے تھے، گناہوں سے نکالنے آتے تھے، نافرمانیوں سے نکالنے آتے تھے، اب وہ نبی نہیں آئیں گے، تو کیا انسانوں کو چھوڑ دیں گے؟ پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو میرے بھائیو، حضور نے اپنے آخری حج میں امت کو یہ کام سپرد کیا۔ حضور نے اپنے آخری حج میں اس امت کو یہ کام، پوری امت کو حضور نے یہ کام سپرد کیا۔ حج میں صحابہ جمع ہوئے، صحابہ کا مجمع۔ یہ اجتماع کس کا ہے؟ بیجاپور ضلع کا۔ ماشاء اللہ ہمارے باگل کوٹ، وہ بھی پورا ضلع یہاں آ گیا ہے۔ اللہ کی مصلحت ہے، اس کی مصلحت کو ہم نہیں سمجھتے۔ ان کے یہاں کل بارش ہو گئی، ان کا اجتماع ہونا تھا، نہیں ہوا۔ بہت روئے وہ لوگ، بہت روئے کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنا خرچہ کریں، اتنی محنت کریں، ہمارا اجتماع نہیں ہوا۔ اب تک بھی رو رہے ہیں، لیکن یہ رونا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ ارے اللہ کو رونا پسند ہے، رونے والے پسند ہیں۔ یہ باگل کوٹ والوں کو کیا پتا کہ ان کے رونے پر ان کو وہ ملا جو اجتماع ہونے پر بھی نہ ملتا۔ ارے باگل کوٹ والوں بھائیو، تمہیں تمہارے رونے پر وہ مل گیا جو تمہارا اجتماع ہوتا تبھی نہ ملتا، اور تمہارا اجتماع آج بیجاپور میں ہو گیا۔ یہ سارا باگل کوٹ یہاں آیا ہوا ہے، جمکنڈی، باگل کوٹ، کہاں کے سب لوگ یہاں آ گئے ہیں، اور وہاں کل روئے پوری رات روئے۔ تو رونے پر وہ مل گیا جو اجتماع ہوتا تو بھی نہ ملتا۔ اللہ کو بندے کا رونا پیارا ہے، اللہ کو بندے کا رونا پیارا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے آخری حج کیا، آخری حج، اس کا نام ہے حجۃ الوداع۔
اور صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کا اجتماع کس کا؟ صحابہ کا. اور بیان کس کا؟ خطبہ کس کا؟ حضور کا. جگہ میدان عرفات کا میدان، صحابہ کا اجتماع، حضور کا خطبہ. آپ نے فرمایا لوگوں میری باتوں کو توجہ سے سن لو، شاید آج کے بعد میں تم سے دوبارہ اس مقام پر نہیں ملوں گا، شاید اس مقام پر میں دوبارہ تم سے نہیں ملوں گا، میری باتوں کو توجہ سے سن لو. اس کے 2 مہینے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. اس لیے اسے کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، کہ حضور امت سے ودا ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے پوچھا عرفات کا میدان، رحمت کی پہاڑی، اس پہاڑی سے حضور نے خطبہ دیا. حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ ایک زبان ہو کر بولے کہ حضور آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، اس کا حق ادا کر دیا. پیغام پہنچانے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے اپنی شہادت کی انگلی 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ یہ میرے صحابہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے غائبین تک میرا پیغام پہنچانا. میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. یہ ذمہ داری ہے. پیغام، حضور کا پیغام، حضور کا میسج کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. تو یہ ذمہ داری پوری امت پر حضور نے ڈالی ہے کہ میں نے تم تک پہنچایا اللہ کا پیغام، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان، مدینے کے حضور کے میزبان، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کا ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر ٹھہرے. حضور کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا. اب حضور کسی کے گھر ٹھہریں گے، کس کے گھر ٹھہریں گے؟ تو مدینے کا کون شخص ہوگا جس کی تمنا نہ ہوگی حضور میرے گھر ٹھہریں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں ٹھہروں گا. تو وہ اونٹنی چلتے 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 آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں ان کے گھر ٹھہروں. تو حضور ان کے گھر ٹھہرے. 7 مہینے ٹھہرے. کتنا بھائی؟ 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور 7 مہینے ٹھہرے. اس دوران مسجد نبوی بنی، حضور کی بیویوں کے حجرے بنے، پھر حضور ان میں منتقل ہو گئے. 7 مہینے. وہ ابو ایوب انصاری حضور کے مدینے کے میزبان وہ کہاں ہیں؟ ان کا مزار ترکی میں ہے. ان کا مزار ترکی میں ہے. میں زیارت کر کے آیا ہوں. ہاں تبلیغ والے جتنے زیارتاں کرے کون بھی نہیں کرے. تو ان کا مزار ترکی میں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں جماعت جا رہی تھی ترکی. اس زمانے میں ترکی بہت دور کا ملک تھا کیونکہ اس کا آدھا حصہ یورپ میں ہے. استنبول شہر
جہاں ان کا مزار ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ اس کا آدھا حصہ ایشیا میں، آدھا حصہ یورپ میں، وہاں ان کا مزار ہے۔ تو جماعت جا رہی تھی ترکی، ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں۔ ان کے بچوں نے کہا کہ ابا آپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ کی طرف سے ہم جاتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری بولے نہیں مجھے بھی جانا ہے، چنانچہ وہ جماعت میں گئے۔ ترکی جا کے بیمار ہو گئے، امید نہیں رہی زندگی کی۔ لشکر کے امیر آئے ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ تو امیر صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ تو امیر صاحب کہنے لگے کہ اے صحابی رسول، اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا، آپ کی کوئی آرزو ہے تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کے مزار پر جو پتھر لگا ہوا ہے، یہ تاریخ پتھر پر لکھی ہے، پتھر پہ وہ تاریخ لکھی ہے۔ ان کے مزار میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس پہ یہ تاریخ لکھی ہے۔ کیا امیر صاحب پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہے آپ کی؟ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلو، اور تمہاری جو منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا۔ انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق ان کو لے کے چلے، استنبول منزل تھی، وہاں قلعے کے نیچے ان کو دفن کیا حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ یہ تاریخ ان کے مزار میں پتھر پتھر پر لکھی ہے۔ بھائیو، ان کو حق تھا، وہ یہ کہتے کہ مجھے مدینہ واپس بھیج دو، زندگی کے آخری دن مدینہ میں گزار لوں گا، وہ میں ان کا گھر ہے، ان کے مہمان حضور وہاں آرام کر رہے ہیں، تو ان کو حق تھا کہ یہ کہتے کہ مجھے بھیج دو، لیکن کیا کہتے ہیں کہ میری میت بھی اللہ کے راستے میں چلاؤ۔ ارے یہ قربانیاں تھیں ان کی، دنیا میں دین پھیلا، دنیا میں دین پھیلا۔ اگر وہ مکہ مدینہ میں بیٹھ جاتے تو ہم تک کون دین پہنچ جاتا؟ علماء نے لکھا ہے کہ 10,000 صحابہ کے مزارات کی نشانیاں مکہ مدینہ میں ملتی ہیں، باقی لاکھوں کہاں گئے؟ دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچ کر انہوں نے اپنی خبریں بنا لی۔ ان کی سب سے بڑی قربانی مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی دین کے لیے۔ آج ہمیں ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی۔ کیا نہیں چھوڑ رہی؟ ارے کیا نہیں چھوڑ رہی بولو جی؟ ہڈیاں، ہڈیاں بولتے تمہارے یہاں؟ ہڈی کیا بولتے تھا؟ چھڑیاں کو کیا بولتے؟ سڑے سو ہڈیاں۔ کیسے ہڈیاں؟ سڑے سو ہڈیاں۔ جا رہے 4 مہینے کا تو نہیں حضرت، کیسا ہڈی چھوڑنا، سڑ گئی وہ۔ ان کی قربانیاں، ارے مکہ مدینہ چھوڑ کے دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے۔ استنبول میں کئی صحابہ کے مزار ہیں، کئی صحابہ کے۔ ایک عالم استنبول کے، انہوں نے ہمیں زیارتیں کرائی، ہم گئے زیارتیں کرنے صحابہ کے مزارات کی، کئی مزارات صحابہ کے استنبول میں، دنیا کے کنارے میں۔ وہ عالم ایک قصہ سنانے لگے، انہوں نے سنایا کہ ایک جماعت آئی، وہ اس جماعت میں ایک بڑے میاں تھے، بوڑھے، وہ یہاں آ کے بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ ایک اجنبی مسافر ہے، باہر پردیسی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے کہاں دفن کرنا؟ تو قاضی کے پاس معاملہ گیا۔ وہاں کا قاضی جج ہوتا ہے، جج، اختیار ہوتا ہے اسے جج کی طرح۔ ہمارے یہاں قاضی کا تو نکاح پڑھانا، میت پڑھانا، دو کام، نکاح پڑھانا،
मैयत पढ़ाना, वहां का काजी जज, तो काजी के पास मामला गया, काजी ने केस बनाया और पूरी तहकीक की, फिर केस बनाकर फैसला लिखा। उसने ये लिखा, वो मौलाना बता रहे थे वहां के इस्तांबुल के, तो उसने केस लिखा कि ये मरहूम, इन पर अल्लाह की रहमत हो, ये हमारे मुल्क में किस लिए आए? तो उन्होंने लिखा कि जिस काम के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी आए थे, ये मरहूम उसी काम के लिए हमारे यहाँ आए। जिस काम के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी हमारे मुल्क में आए थे, उसी काम के लिए ये मरहूम हमारे मुल्क में आए, लिहाजा इनको अबू अयूब अंसारी के कब्रिस्तान में उनके पड़ोस में दफन करो। परदेसी मुसाफिर, किसने जज के दिल में डाला कि ये उस काम के लिए आए जिसके लिए अबू अयूब अंसारी आए थे, लिहाजा इनको उनके कब्रिस्तान में दफन करो। वो आलिम कहने लगे कि बड़े बड़े अमीर वजीर तमन्ना करते हैं कि हमें अबू अयूब अंसारी के कब्रिस्तान में जगह मिले, लेकिन मिलती नहीं है। इस परदेसी मुसाफिर को वहां दफन करने के लिए जज ने फैसला किया, ये किसने उसके दिल में डाला? तो भाइयों, ये वही काम है जो वहां से चला है, वहां से चला है, मदीने से हम तक पहुंचा है। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है कि ये काम हमारे प्यारे नबी का वो हम तक अल्लाह ने पहुंचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना उस काम को लेते हैं, कितना उसके लिए जान माल लगाते हैं। हक ये है कि सब लगाओ उसके लिए, जैसे साहबा ने लगाया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन हम कमजोर हैं, हमारे बस में इतना नहीं है। तो मौलाना इलियास साहब ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया, सिंपल प्रोग्राम, देखो एक सादा आसान रास्ता बताया, अपनी तरफ से नहीं, कुरान हदीस से। कुरान हदीस से वो क्या बताया? वो ये बताया कि भाई तुम अगर 10वां भी कर लोगे, तुम अगर 10वां भी कर लोगे तो नाजात पा जाओगे। साहबा ने सब कुछ लगाया, तुम अपना 10वां भी लगा दोगे तो नाजात पा जाओगे। तो तीन बातें। मैं अभी अमेरिका से आ रहा हूं, हाँ 10-12 दिन हुए हैं मुझे अमेरिका से आए हुए। वहां 4 इज्तिमा थे अमेरिका में, 3 इज्तिमा थे कनाडा में, और हमारी जमात उन इज्तिमात में गई हुई थी। तो मैंने वहां, अल्लाह का शुक्र है कि उन मुल्कों में, ऐसी बेहयाई के मुल्क जहां मर्द से शादी करता है, औरत से शादी करती है और लीगलाइज है, रजिस्टर होता है, ऐसे मुल्कों में अल्लाह ने आज ये तबलीग का काम पहुंचाया। इस तबलीग के काम को अल्लाह ने दुनिया के किनारों तक पहुंचाया। हम वहां इज्तिमात करके आ रहे हैं, 7 इज्तिमा, 4 अमेरिका में, 3 कनाडा में। तो मैं वहां उन सबसे एक बात कहता था, वही बात मैं आपसे भी कहता हूं। मैं उनसे कहता था कि तुम्हारी अंग्रेजी एक तरफ रहने दो, मेरी उर्दू में बोलो। बयान तो मैंने अंग्रेजी में किया क्योंकि बेचारे समझना ना उन्होंने। मैं बोले 3 चीजें मैं उर्दू में बोलता हूं, तुम्हें भी उर्दू में बोलो, वोच मैं तुमना भी बोलता हूं, तुम्हें भी बोलो, दोहराओ मेरे साथ। सालाना बोलो, माहाना, रोजाना। सालाना, माहाना, रोजाना। वो अंग्रेजी वालों को सब मैं ये उर्दू सिखाया कि ये 3 काम करना, 3 काम। इंशाअल्लाह अल्लाह नवाजेगा, जिम्मेदारी भी पूरी कराएगा। क्या क्या 3 काम बोलो भाई? सालाना, माहाना, रोजाना। सालाना चिल्ला, सालाना चिल्ला, माहाना 3 दिन, रोजाना 3 काम, रोजाना 3 काम।
سالانہ بولو کتنا چلا، ماہانہ 3 دن، روزانہ 3 کام کرتے رہیں گے، اللہ آگے بڑھائے گا، اللہ آگے بڑھائے گا. اس کو سنیں گے، اللہ کی بات میں نور، حضور کی بات میں نور، وہ نور دل میں آئے گا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی کو گھر میں پڑھنا تاکہ گھر میں بھی دین کا ماحول بنے. یہ تعلیم. دوسرا کام مشورہ. مشورہ کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی مسجد میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ اللہ کے دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. ارے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بھی اس کا ایک حصہ بن جاؤں. یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے ساری دنیا میں اللہ نے پہنچایا ہے. یہ سکندر کا قصہ بولا نہیں، وہ سکندر کے گاؤں میں اجتماع ہوا. میکسیڈونیا اس کا گاؤں ہے، سکندر کا، اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا. یورپ کے 30 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. یورپ وہاں کے 30 ملک سکندر کے گاؤں میں. تو بھائیو اتنا اللہ نے ایسا کام، آسان کام ہم کو دیا ہے. تو روزانہ تعلیم. دوسرا مشورہ. مشورہ کیا؟ کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ مشورہ، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تھوڑی دیر اس میں بیٹھنا، اس سے جتنی خیر پھیلے گی ہمارا حصہ ہو جائے گا. تیسری چیز، 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جانا، ایک ایک مسلمان سے ملنا، دین کی بات کرنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے دین کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے، دونوں کو قیامت میں اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے. اتنا بڑا کام ہے یہ. تو گھر گھر جاؤ، بھائیوں سے ملو، ان کو دین کے کام کے لیے تیار کرو. 3 چلے کے لیے آخری درجہ 3 دن کے لیے تیار کرو. 3 دن لگائیں گے، واپس آ کر تمہاری مسجد کے ساتھی بنیں گے انشاءاللہ. 3 دن لگاتے رہیں گے، سال پر چلا بھی لگا دیں گے. اس کے لیے 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کر بھائیوں کو دین کے کام کے لیے تیار کرنا. 3 چلے سے لے کر 3 دن کے لیے ان کو تیار کرنا. نئے بھائیوں کو تیار کر کے 3 دن ساتھ لے کر جانا. 3 دن آپ ان کو لے کر جاؤ گے، وہی واپس آ کے تمہاری مسجد کے ساتھی بنیں گے، اور وہی انشاءاللہ سال کے ختم پر چلا 4 مہینے لگانے والے بنیں گے. یہ 3 کام روزانہ کرنا. کتنے کام؟ تعلیم، بولو، اور مشورہ، اور 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر بھائیوں کو دین کے کام کے لیے تیار کرنا، نکلنے کے لیے بھی اور مقام پر جڑنے کے لیے بھی. یہ 3 کام روزانہ کریں گے. تو یہ ہو گیا روزانہ. اس کے بعد کیا؟ بھول گئے؟ ارے اتنے میں بھول گئے. روزانہ. اس کے بعد کیا؟ ماہانہ کیا؟ 3 دن. اور سالانہ. تو اس کی نیت کرو، کرتے رہیں گے، اللہ آگے بڑھائے گا، بہت بڑھائے گا. ہماری بھی زندگی بدلے گی. جہاں جہاں یہ کام ہوگا وہاں کا ماحول بدلے گا، ماحول میں دینداری آئے گی. کبھی کبھی اپنے عورتوں کو بھی لے کے 3 دن میں جاؤ، کبھی 10 دن میں بھی جاؤ. اللہ کا شکر ہے ہماری عورتوں کی جماعتیں دنیا کے ہر ملک میں گئی ہیں. ان کے ذریعے سے ان ملکوں میں گھروں میں دینداری آ رہی ہے. آنے والے بچے دین کے دائی بنیں گے. ورنہ میرے بھائیو ہماری اولادوں کا دین خطرے میں پڑے گا. اگر گھر میں دین نہیں آیا تو آنے والی نسلوں کا دین خطرے میں ہوگا. اس لیے کبھی کبھی عورتوں کو بھی لے کے جماعت میں جاؤ. اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے تبلیغ میں تو نہیں لے جاتے بچوں کو، ان کے لیے مکتب کا انتظام کرو. مسجدوں میں اسکول جائے بچہ، میں منع نہیں کرتا، لیکن 1 گھنٹہ صبح میں یا شام میں مسجد میں قرآن سیکھے، دین سیکھے.
اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا. ورنہ بھائیوں یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری دنیا کی فکر کی, ہمارے دین کی فکر نہیں کی. اس کے لیے بھائیوں تمام مسجدوں میں مکتب کا انتظام کرو, محلے کے بچوں کو وہاں لاؤ, ان کو قرآن سکھاؤ, دین سکھاؤ. اسکول سے پہلے یا بعد اس کا انتظام کرو. اس سے دینی ماحول بنے گا. اس سب کو وجود میں لانے کے لیے ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے لگاؤ, ملکوں میں جاؤ, پیدل جماعتوں میں جاؤ. اللہ قبول کرے, اللہ آسان کرے. ہزاروں دے رہے ہیں, اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما لے. کیوں بھائی سب نیت کرتے 4 مہینے کی؟ ایک بار 4 مہینے لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. جلد سے جلد انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ارے اللہ کو کتنا پیار آئے گا, کتنا اللہ کو پیار آئے گا کہ میرے بندے میرے دین کے کام کے لیے اپنی جان مال لے کر چلنے شوق سے کھڑے ہو گئے. اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے میرے کام کے لیے اپنی جان مال لے کر کھڑے ہو گئے. کتنا اللہ کو پیار آئے گا. اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کو قبول فرمائے, سب کی جان مال آسان فرمائے, نکلنا آسان فرمائے. سب کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ, سب کے سب. ارے ایک بار کھڑے ہو جاؤ, ایک بار کھڑے ہو جاؤ. بندہ نیت کرتا ہے, اللہ پورا کرتا ہے. بندہ ارادہ کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. ہم ارادہ نہ کریں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہم ارادہ کریں پھر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اللہ قبول فرمائے. اچھا یہ بتاؤ, اتنے بڑے مجمع کے نام کیسا لکھنا؟ اتنے بڑے مجمع کے نام کیسا لکھنا بھائی؟ میں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں. اپنی یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجود والکرم یا ذو المن والعطاء والاحسان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا صديق المستصدقين ومنتهي العاجزين والمقرب عن المطرودين والمربح عن المظلومين ومجيب دعاء المضطرين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا إله العالمين. منزول بك كل حاجة, منزول بك كل حاجة, منزول بك كل حاجة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطایا سے درگزر فرما. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. جان بوجھ کر جو کیے انہیں بھی معاف فرما, جو انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما. جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھا پھر بھی کیا اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے, اور جن کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری مارگاہ ہے آگے میں وہ بڑے بڑے گناہ تھے اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے, معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. میرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں, میرے وعدے کا یقین کرتے تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تو بڑا معاف کرنے والا ہے. تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے کمزور بندے ہیں, تیرے ضعیف بندے ہیں, تیرے عاجز بندے ہیں, تیرے نافرمان بندے ہیں. کبھی نفس نے بہکایا, کبھی شیطان نے بہکایا, کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ گئے. اے اللہ ہم سے تیرے حکم توڑے ہیں, تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں, سر کا پیر قصوروار ہیں, ہمارا بال بال قطع کر ہے, روح مجرم ہے,
तेरी बारगाह में आए हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उससे माफी की भीख मांगते हैं। हमें माफ कर दे, हमारे घरानों को माफ कर दे, हमारी नस्लों को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। तेरे प्यारे नबी की उम्मत पूरी दुनिया में परेशान है, ऐ अल्लाह इन परेशानियों से इस उम्मत को निकाल ले, अपनी रहमत की चादर डाल दे, अपनी गज़ब की चादर उठा ले, अपनी रहमत की चादर डाल दे। ऐ अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर करवा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर करवा दे। ऐ अल्लाह मकरूबीन के कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा करवा दे, जो नाहक मुकदमात में फंसे हुए हैं उनकी खलासी की गैब से सूरतें पैदा करवा दे। ऐ अल्लाह हमारी हाजतों को, हमारी जरूरतों को तू हमसे ज्यादा जानता है, हमारी हाजतों को, हमारी जरूरतों को तू हमसे ज्यादा जानता है। तूने ही हाजतें पैदा की हैं, तू ही पूरा करने वाला रब है। हमारी दुनिया की हाजतें भी पूरी फरमा, आखिरत की हाजतें भी पूरी फरमा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुरखरुई नसीब फरमा, सारे की आफियत मुकद्दर फरमा। ऐ अल्लाह अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा, सूए फातिमा से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा, हिसाब की सख्तियों में हमारी मदद फरमा, जन्नतुल फिरदौस का दाखिला हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। डॉक्टर दवाएं लेते हैं, सेहत तेरे गैबी खजानों में है, पैसों से दवाएं खरीदते हैं, सेहत तो तेरे गैबी खजानों में है, वो कहाँ से खरीदेंगे मालिक? तो अपने गैबी खजानों से सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा, सब परेशान वालों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह हलाल पाकीज़ा बरकत वाली रोजी नसीब फरमा, हलाल पाकीज़ा बरकत वाली रोजी नसीब फरमा, हलाल पाकीज़ा बरकत वाली रोजी नसीब फरमा, हराम से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इसका इंतजाम करने वालों को कबूल फरमा, इसका खिदमत करने वालों को कबूल फरमा। इतना बड़ा मजमा तेरी राह में जान मान लगाने के इरादों के साथ शौक से खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह इनके इरादों को कबूल फरमा ले, इनके इरादों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इनके पूरा होने की गैब से सूरतें पैदा फरमा दे, आसानियां पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जिस तरफ से तूने हमें ईमान दिया, तूने दिया, अपने कर्म से दिया, तेरे प्यारे नबी की उम्मत में पैदा किया, अपने कर्म से पैदा किया, उसी कर्म से तू हमें अपना बंदा बना ले, अपना बंदा बना ले। ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी कर दे, तू हमारा बंदा तू अपना बना ले। तेरी नाराजगी से हम तेरी पनाह चाहते हैं, तेरी नाराजगी से हम तेरी पनाह चाहते हैं। जिससे तेरी पनाह चाहिए उससे बहुत बड़ी पनाह चाहिए। ऐ अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें अपनी पनाह में ले ले। आंखों का, आफियत का, युस्र का, सहूलत का, करम का, रहम का मामला फरमा। हे करीम करम फरमा, हे रहीम रहम फरमा, हे मुहसिन एहसान फरमा। हमारी दुआओं को अपने तरफ से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।